بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یاسین کی 19 نمبر آیت میں ما قبل آیت کا جواب ہے۔ اس سے پہلی آیت جو 18 ہے اس میں انطاکیہ بستی کے لوگوں کا رسولوں پر ایک الزام تھا۔ اب انبیاء اور رسولوں نے اس الزام، اس گالی کا جواب گالی سے نہیں، جھوٹ کا جواب سچ سے دیا، اندھیروں کا جواب روشنی سے دیا، پستیوں کا جواب بلندیوں سے دیا، زحمتوں کا جواب رحمتوں سے دیا، نقل کا جواب اصل سے دیا، سطحیت کا جواب معنویت اور حقیقت سے دیا۔ آئیے آیت کی روشنی میں ان باتوں کو جانتے ہیں۔ قالو، انہوں نے کہا، یعنی رسولوں نے کہا، طائرکم معکم، تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے۔ قالو طائرکم معکم، the messenger said, your evil omen is with you. اَإِن ذُكِّرْتُمْ، کیا تم یہ سب کچھ اس لیے کر رہے ہو کہ تمہیں نصیحت کی گئی؟ اَإِن ذُكِّرْتُمْ، is it an evil omen that you are admonished؟ بلکہ انتم، تم قوم مسرفون، ایسی قوم ہو جو حدود سے تجاوز کرنے والی ہو، حدوں کو توڑنے والی ہو۔ بل انتم قوم مسرفون، نہیں، but you are people who exceed limits۔ قرآن حکیم سورہ یاسین شریف کی آیت نمبر 19 میں رسولوں کا جواب، جس وقت انہوں نے یہ کہا کہ ہم تمہیں باعث نحوست سمجھتے ہیں، تو رسولوں نے جواب کیا دیا؟ انہوں نے کہا نحوست تمہارے ساتھ ہے، ہم بدشگونی تمہارے ساتھ سمجھتے ہیں۔ آیت نمبر 18 اور 19، ان دونوں جملوں میں فرق کیا ہے؟ جاہل لوگوں نے کہا تھا ہم تمہیں برا سمجھتے ہیں، ہم تمہیں بدشگون سمجھتے ہیں، یعنی ان کے نزدیک چیزوں کے اندر اور لوگوں کے اندر نحوست ہوتی ہے۔ لیکن رسولوں نے اعتقاد سازی کی اور ان کے اس غلط نظریے کو درست کیا اور فرمایا کہ طائرکم معکم، بدشگونی تمہارے ساتھ ہے، نحوست تمہارے ساتھ ہے۔ یعنی لوگوں کے اندر نحوست نہیں ہوتی، اشیاء کے اندر نحوست نہیں ہوتی۔ جس وقت اعمال برے ہو جائیں، جس وقت عقائد بگڑ جائیں، جس وقت اعمال فاسد ہو جائیں، تو وہ اعمال، وہ عقائد، وہ نیتیں باعث سعادت اور باعث شقاوت ہوتی ہیں۔ اگر تم برے اعمال کرو گے تو برے اعمال کی وجہ سے نحوست تمہارے اندر آئے گی۔ اس کو قرآن حکیم نے سورہ یاسین کی 19 نمبر آیت نے کہا طائرکم معکم، تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے، یعنی تمہارے اعمال اس قسم کے ہیں۔ اور پھر یہ جو تم دھمکیوں والی صورت اختیار کیے ہوئے ہو، کبھی کہتے ہو ہم تمہیں سنسار کر دیں گے، کبھی کہتے ہو ہم شہر سے باہر نکال دیں گے، تم رسولوں کو بھی دھمکیاں دے رہے ہو۔ اَإِن ذُكِّرْتُمْ، کیا یہ تم سب اس لیے کر رہے ہو کہ تمہیں نصیحت کی گئی؟ وہ شخص کتنے بیوقوف ہوتے ہیں کہ جو طبیب ہی کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں۔ رسول اور نبی قوم کو ان کی بیماریوں سے نکالنے والے ہوتے ہیں، لیکن سورہ یاسین کی 19 نمبر آیت نے بھی واشگاف انداز میں کہہ دیا بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم ہی حدود کو توڑنے والے ہو، لیمٹس کو کراس کرنے والے ہو، ان سے تجاوز کرنے والے ہو۔
تفسیر تبصرہ نے مختلف تفاسیر کے حوالے سے کہا کہ قرآن نے ان کو قوم مسرفون اس لیے کہا کہ انہوں نے غور و فکر کی عادت چھوڑ دی تھی، انہوں نے ان کے اندر حق قبول کرنے کا جذبہ مان پڑ چکا تھا، وہ شرک کا ارتکاب کرنے لگ گئے تھے، ان کے اندر نیکی اور برائی میں تمییز کرنے کا جذبہ ختم ہو چکا تھا، ان کے نزدیک طنز و مزاح عادت بن چکی تھی، اور وہ زندہ نظریات اور قابل عمل منصوبوں کی بجائے توہمات کا شکار ہو گئے تھے، اور حالات کا صحیح جائزہ لینے سے عاری ہو چکے تھے، نصیحتوں پر غور و فکر نہیں کرتے تھے، انہیں وہ قیادتیں اچھی نہیں لگتی تھیں جو سچائیوں کی حامل ہوں، انہیں حق سننا بھی گوارا نہیں تھا، اخلاقی اعتبار سے وہ تند خو اور ناہموار مزاجوں کے مالک ہو گئے تھے، معصیت اور اسیاں شعاری میں وہ لذت محسوس کرتے تھے، اچھے لوگوں پر پھبتیاں کسنا، ان کا مذاق اڑانا ان کا شعار بن چکا تھا، وہ اپنی مرضیوں اور خواہشات کے علاوہ کسی بھی الہامی میزان کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، وہ روحانیت کے وصف سے محروم تھے۔ یہ وہ ساری باتیں تھیں جن کو دیکھ کر قرآن نے کہا بل انتم قوم مسرفون، تم ایک ایسی قوم ہو، تم ایسے لوگ ہو جو حدوں کو توڑنے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں سے محفوظ رکھے جو باعث نحوست ہیں، ان اعمال سے محفوظ رکھے جو باعث نحوست ہیں، ان عقائد، ان نیتوں سے محفوظ رکھے جو باعث نحوست ہیں۔ اللہ ہمیں وہ اعمال صالح نصیب فرمائے جو باعث برکت ہیں، جو باعث رحمت ہیں۔ اللہ ہمیں وہ نیتیں عطا فرمائے جو باعث برکت اور باعث رحمت ہیں۔ اوتھینٹک اسلامک نالج کے لیے نور وحی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کریں۔ نور وحی کے فیس بک پیج، ٹک ٹاک اور انسٹاگرام کو بھی فالو اور لائک کیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔